جی آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کم استفہامیہ اور کم خبریہ کے درمیان میں کیا فرق ہوتا ہے۔ پہلے تو اس کی مثالیں ہیں، سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے درمیان میں فرق کیا ہے، پھر ہم مثالوں کی طرف جائیں گے۔ کم استفہامیہ جو ہوتا ہے یعنی سوال کرنے کے لیے جو کم استعمال ہوتا ہے، یسأل بها عن عدد، ٹھیک ہے، وہ تعداد کے بارے میں سوال کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وَتَحْتَاجُ إِلَى جَوَابٍ، ٹھیک ہے، یعنی اور تعداد معلوم کرنے کے لیے جو کہ جواب چاہتا ہے، یعنی محتاج ہوتا ہے کہ اس کا جواب دیا جائے۔ مثال کے طور پہ ہم کہیں کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، ظاہر ہے اب اس کا ایک جواب دیا جائے گا اور عدد میں دیا جائے گا۔ وَتَمِيِّزُهَا مُفْرَدًا مَنْصُوبًا، اور اس کی جو تمیز ہوتی ہے وہ مفرد منصوب ہوتی ہے، یعنی اس کے آگے جو آنے والا لفظ ہوتا ہے جو جس چیز کی ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس چیز کی گنتی ہے، اس چیز کی تعداد ہے، تو اس کی تمیز ہوتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے، مفرد بھی ہوتی ہے یعنی واحد ہوتی ہے اور منصوب ہوتی ہے۔ وَيَجُوزُ جَرًا تَمِيزُهَا إِذَا جُرَتْ، اور جائز ہے اس کو جر دینا یعنی زیر دینا اگر کہ اس کے آخر میں، اگر اس سے شروع میں کوئی حرف جارہ میں سے آ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ مجرور بھی ہو جائے گا۔ وَيُوَزِّعُهُ فِي نِهَايَةِ الْجُمْلَةِ ان علامت الاستفہام، اور اس کے جو وہ جو جملہ ہوتا ہے، مطلب جس کے شروع میں کم استفہامیہ لگاتے ہیں، ظاہر ہے وہ سوال کرنے کے لیے وہ جملہ استعمال ہوا ہے، ہم نے کم کو استعمال کیا تو وہ سوالیہ جملہ بنا، تو اس جملے کے آخر میں ہمیں سوالیہ نشان جو ہے، علامت استفہام جو ہے وہ لگانی ہوتی ہے۔ اب آپ آ جائیں اس کی مثالوں کی طرف۔ مثالوں میں جیسے ہے کہ کم کتابًا فی مکتبتک، کہ آپ کے مکتبے کے اندر کتنی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ مکتبہ مطلب لائبریری، آپ کی لائبریری میں کتنی کتابیں ہیں۔ اب ہم نے تعداد کے بارے میں سوال کیا نا، کتابوں کی تعداد کے بارے میں پوچھا اور اس کے بارے میں ہمیں جواب بھی چاہیے، تو اب یہاں پہ جو کم ہے وہ کم استفہامیہ ہے، اس جملے کے آخر میں ہم سوالیہ نشان بھی لگائیں گے، اور دوسرا کیا کریں گے کہ اس کے بعد جو آنے والی تمیز ہے، مطلب جس چیز کی تعداد پوچھی جا رہی ہے، کتابوں کی تعداد پوچھی جا رہی ہے، تو وہ مفرد بھی ہوگی اور منصوب بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ منصوب ہوئی تو کتابن تھا، کتاب تھا، کام کی وجہ سے یہ منصوب ہوئی، یعنی اس پہ دو زبر کی تنوین آئی، اور دو زبر کی تنوین جب آتی ہے نا، یہ قاعدہ ہے، دو زبر کی تنوین جب آتی ہے تو اس لفظ کے آخر میں الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ کتاب سمپل با کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن جب اب وہ دو زبر کی تنوین کے ساتھ آیا ہے تو اس کے ساتھ الف کا اضافہ کر دیا جائے گا، صرف دو زبر کی تنوین کے ساتھ، دو پیش اور دو زیر کی تنوین کے ساتھ آخر میں الف کا اضافہ نہیں کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آخر میں گول تا ہو یعنی تا مدورہ ہو، تب بھی آخر میں، یعنی اگر وہ اس حالت میں آ رہی ہے نا کہ وہ منصوب ہے، آخر میں دو زبر آنے ہیں، تو اس وقت بھی آخر میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ اور تیسری صورت کہ اگر آخر میں حمزہ آ جائے، جیسے شیئن ہے، تو مطلب اگر یہ حالت نسبی میں آئے گی، منصوب ہوگا، تو اس کے آخر میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا ان دو مقامات پہ۔ باقی ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی کسی لفظ کے آخر میں دو زبر کی تنوین آئے گی تو وہاں پہ ہم الف کا اضافہ کریں گے۔ تو یہ تو قاعدہ ہوگا کام کا، یعنی کم استفہامیہ کا۔ کم استفہامیہ کے بعد تمیز کیا ہوگی، ایک تو مفرد ہوگی اور منصوب ہوگی، اور اس کے آخر میں ہم سوالیہ نشان جو ہے وہ لگائیں گے، یعنی علامات استفہام لگائیں گے۔ دوسری مثال ہے ہمارے پاس کہ کم کتاباً قرأت منہا، کہ کتنی کتابیں ہیں جو آپ نے پڑھی ہیں، کتنی کتابوں میں سے آپ نے پڑھا، یعنی کتنی کتابیں ہیں جو آپ نے پڑھی ہیں۔ اب دیکھیں کتاباً پھر وہی مفرد ہے، منصوب ہے، کام استفہامی ہے، آخر میں ہم نے سوالیہ نشان لگا دیا۔ بکم جنیہا اشتریتہا، کہ آپ نے جنیہا اشتریتہا، آپ نے کتنی قیمت میں خریدے ہیں، آپ نے کتنی قیمت میں خریدے ہیں۔ جنیہا زیادہ جو ہے نا وہ ڈالر کے استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر آپ نے کسی سے نا، ویسے تو روبیتن ہم کہتے ہیں نا، روبیہ تو ہماری اپنی کرنسی ہے، لیکن ڈالر اگر آپ نے کسی سے پوچھنے ہیں نا تو اس کے لیے جنیہا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو بکم روبیتن ہم اپنا ویسے پوچھتے ہیں، تو اگر بکم روبیتن آئے گا تو وہ بھی بکم روبیتن آئے گا۔ اب دیکھیں روبیتن کے آخر میں گول تا ہوتی ہے تو اس کے آخر میں پھر الف کا اضافہ نہیں ہوگا، لیکن کام کی وجہ سے وہ منصوب ضرور ہوگی، یعنی اس پہ دو زبر کی تنوین آئے گی۔ اسی طرح سے من کم سنتن اکملتہا، کہ آپ نے اس کو کتنے سال میں مکمل کیا، آپ نے کتنے سال مکمل کیے، آپ نے کتنے سال مکمل کیے۔ اب دیکھیں کام کی وجہ سے سنتن ہوا، کیوں؟ اب دیکھیں وہی والی بات آ گئی کہ اگر اس سے پہلے یجوز جرو تمیزہا اذا جرت، کہ اگر کوئی حرف جارہ آ جائے۔ اب دیکھیں من حرف جارہ میں سے آ گیا، جب من حرف جارہ میں سے آیا تو اس نے سنتن کو مجرور کر دیا، اس کے آخر میں دو زیر کی تنوین آ گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو ہوگا کم استفہامیہ۔ کیا کیا ہم نے پڑھا کم استفہامیہ میں، کہ کم استفہامیہ جب داخل ہوگا تو وہ کسی عدد کے بارے میں سوال کرے گا، اور اس کی جو تمیز ہوگی، یعنی جس چیز کے بارے میں آپ نے تعداد کے بارے میں پوچھا ہے، جس چیز کی تعداد ہے وہ مفرد اور منصوب آئے گا،
اور اگر اس سے پہلے کوئی علامت مطلب جر کی کوئی ایسا عامل آ جاتا ہے جو جر دیتا ہے تو وہ مجرور بھی ہو جائے گا. اور تیسری چیز کہ اس کے آخر میں علامت استفہام لگائی جائے گی کیونکہ آپ سوال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کم خبریہ جو ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تفید اخبار بکثرت العدد. کم خبریہ کیا کرتا ہے؟ کم کے ساتھ ہم جب کوئی جملے میں کم خبریہ آتا ہے تو یہ تعداد کو بیان کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. بکثرت العدد ولا تحتاج الى جواب. اب اس میں اور اس میں ہم فرق دیکھیں گے کہ کیا فرق ہے. اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا تفید اخباری خبر کا فائدہ دیتی ہے بکثرت العدد کسی عدد کی کثرت کے بارے میں، لیکن یہ جو ہے نا جواب کو محتاج نہیں ہوتے. اور اس کی جو تمیز ہوتی ہے یکون مفردن مجرورن، اس کی تمیز جو ہے وہ مفرد مجرور آتی ہے اور جمع مجرور بھی آتی ہے. وہ بھی اضافتن یعنی اضافت کی وجہ سے. اب اس میں مثالیں آئیں گی تو ہم اس کی سمجھ آ جائے گی. بھی اضافتن کم الیہ او بحرف جر، یعنی حرف جر آ گیا ظاہر ہے، یا مضاف الیہ بن رہا ہے تو بھی وہ مجرور ہوگا. مضاف الیہ کے لیے اعراب جو ہے وہ مجرور ہی ہوتے ہیں. بحرف جر وتوضیح فی نہایت الجملہ علامت التعجب. اور اس جملے کے آخر میں یعنی جہاں پہ آپ کم خبریہ لگائیں گے نا اس جملے کے آخر میں آپ نے علامت تعجب لگانی ہے، یعنی تعجب کی جو علامت ہوتی ہے وہ لگانی ہے. اب ان دونوں جملوں میں فرق بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ استفہامی کے آخر میں حرف استفہام لگائیں گے، خبری کے آخر میں علامت تعجب لگائیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ تو پہلا. اعراب میں بھی فرق ہے. اب اعراب میں کیا فرق ہے کہ اس کی تمیز کیا تھی؟ مفرد اور منصوب ہی آئے گی، جیسے ہم نے تمام مثالوں میں دیکھا. کم کتابن بکم جنیہا. ٹھیک ہے. اب جو کم خبریہ کی جو تمیز آئے گی نا وہ کیا ہوگی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مفرد اور مجرور ہوگی. جیسے کم فقیرن افت نفسہ. اب اس میں دیکھیں فقیر کا لفظ کیا ہے؟ تمیز ہے نا کم کی، تو وہ کیا آ گیا؟ مجرور آ گیا. مفرد بھی ہے مجرور بھی ہے کہ کتنے غریبوں نے اپنی جان جو ہے وہ قربان کی. اور کم من غنی زادہ جشعوہ، اور کتنے امیروں کی دولت بڑی. کم ابدال انجبت مصر، اور کتنے جو ہیں حقدار ہیں وہ آپ کے پاس آئے. کم ابدال یعنی کتنے جو بہادر ہیں انہوں نے ملک کو بچایا. انجبت مصر. کم من باحثین عندہا، کتنے محققین آپ کے پاس آئے. من کم سنت فعلتو، کہ آپ نے کتنے سال میں یہ سب کیا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس میں سب میں جو ہے وہ کم خبری ہے، یعنی ہمیں خبر دے رہا ہے. اور اس کے بعد جو آئی ہے ہمارے پاس وہ تمیز جو ہے وہ سب میں مجرور ہے. ٹھیک ہے. مفرد بھی ہے اور مجرور بھی ہے. اور اس کے آخر میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کے آخر میں علامت تعجب بھی لگانی ہے. اعراب میں بھی فرق ہے. کم استفہامیہ کے بعد جو تمیز آئے گی وہ مفرد اور منصوب ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی حرف جر آ گیا تو مجرور ہوگی، ویسے پکی وہ منصوب ہی ہوگی، ہمیشہ منصوب آئے گی. لیکن کم خبریہ کے بعد جو تمیز ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ مفرد مجرور یا پھر جمع مجرور ہوگی اضافت کے ساتھ، یعنی اگر وہ مضاف الیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی مضاف الیہ بن رہا ہے یا حرف جر آ رہا ہے، اس صورت میں پھر وہ جو ہے وہ مجرور آئے گی. تو یہ جو ہے وہ فرق ہے کم استفہامیہ کے درمیان میں اور کم خبریہ کے درمیان میں.